بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں عین تہجد کی نماز کے وقت تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں آہستگی کے ساتھ آہستہ آہستہ نفل نماز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. دوسری جانب جب دیکھا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند یعنی اونچی آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت نفل نماز میں یعنی تہجد میں بآواز بلند تلاوت فرما رہے تھے. پھر جب یہ دونوں حضرات پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو بکر، آپ نماز میں آہستہ آہستہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں آہستگی کے ساتھ اللہ کے قرآن کی اس لیے تلاوت کر رہا تھا کہ میں جس ذات کو اللہ کا قرآن سنا رہا تھا وہ ذات تو انسان کے سینوں کے اور دلوں کے بھیدوں کے جاننے والی ہے، اس کے سامنے تو اونچی آواز سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ ذات سن رہی تھی، تو اس لیے میں آہستگی کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت حضرت عمر ابن خطاب کی طرف اٹھائی اور پوچھا، عمر، کیا وجہ ہے کہ تم اتنی اونچی آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے بآواز بلند اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. دونوں شیخین، دونوں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما ایسی عزت و عظمت اور شان والے تھے کہ وہ بھی حق فرما رہے تھے اور حضرت عمر بھی حق فرما رہے تھے. بات ان کی بھی درست کہ جس ذات کو سنا رہا ہوں وہ ذات ایسی ذات ہے کہ وہ انسان کے سینوں اور دلوں کے بھیدوں کے جاننے والی ہے، اور حضرت عمر فاروق کا یہ جذبہ اس نیت سے پڑھ رہے تھے کہ میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں. آج ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کو یقینی بنائیں، کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، محبت اخلاص کے ساتھ، محبت اور طلب کے ساتھ، تڑپ اور لگن کے ساتھ، تو یقیناً ہم انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی سرخ روح ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عظمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، اور قرآن کی شفاعت طیبہ بھی ہم سب کو نصیب ہوگی.